بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس مہینے کی یعنی 9 مارچ کو میں حیدرآباد گیا تھا اور کل یعنی 11 مارچ کو واپس آیا۔ تو میں اپنا ایک ایکسپیرئنس پہلے بیان کرتا ہوں، پھر آگے جو کچھ میں نے کہنا ہے آخرت کے بارے میں وہ عرض کروں گا۔ جب میں یہاں سے گیا تو میرے پاس ہوائی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک ایسا ٹکٹ ہے جو مجھے دلی سے حیدرآباد بھی لے جائے گا اور حیدرآباد سے دلی واپس بھی پہنچائے گا، یعنی 2 طرفہ جرنی، ڈبل جرنی۔ لیکن اسی کے ساتھ میرے پاس ایک اور ٹکٹ بھی ہے، although it is not observable, it is not in my pocket just like the other ticket، لیکن وہ ہے۔ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ اس ٹکٹ کو لے کر پیدا ہوتا ہے نیچر سے۔ وہ ٹکٹ کیا ہے؟ دیٹ از ٹکٹ آف ڈیتھ۔ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ ڈیسٹینڈ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ مرے، اور مر کر ایک جرنی اس کی شروع ہو۔ اس دوسری جرنی کے لیے اس کے پاس کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں۔ دنیا میں جو ہم جرنی کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے، لیکن جو فائنل جرنی ہمیں کرنی ہے موت کے وقت، اس کے بعد اس کے لیے کسی کے پاس بھی ریٹرن ٹکٹ نہیں، چاہے کوئی لے مین ہو یا کنگ ہو یا کوئی بلیونیئر ہو، کوئی بھی ہو۔ کوئی بھی اتنا پاورفل نہیں کہ اس دوسری جرنی کے لیے بھی وہ ریٹرن ٹکٹ حاصل کر سکے۔ وہ ریٹرن ٹکٹ ڈالر سے نہیں ملتا، ملتے ہی نہیں وہ۔ تو جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو بہت تھوڑے دن رہتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ اس کے بعد ہمیں ایک جرنی پہ جانا ہوتا ہے جہاں سے لوٹنا نہیں ہے، جہاں سے لوٹنا نہیں ہے۔ یہ جو سبجیکٹ ہے اسی کو اسٹڈی کرنے کا نام ہے کانسیپٹ آف آخرت۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی نے اس کو گریو یارڈ میں دفن کر دیا، کسی نے اس کو شمشان بھومی پہ جلا دیا تو بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں یہ جو جرنی پیش آتی ہے جس میں لوٹنا نہیں ہوتا، وہ کیا ہے۔ اسی سبجیکٹ کی اسٹڈی کا نام ہے آخرت۔ آخرت کا مطلب ہے ڈے ہیئر آفٹر۔ اس کے ساتھ دیکھیے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جڑا ہوا ہے۔ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی یعنی پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ فریڈم کا پیریڈ ہے،
آپ آزاد ہیں کہ جو چاہے کریں، کسی کو لوٹیں، کسی کو ایکسپلائٹ کریں، کسی کو ماریں، کچھ بھی کریں، آپ آزاد ہیں. لیکن پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں آپ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کو آپ فیس کرنا پڑے گا. یعنی خدا کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی فریڈم کو پراپر یوز کیا یا مس یوز کیا. یہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن 40، یعنی آخرت میں انسان کا قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس سے 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. جب تک اس سے 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی آدمی کمانے میں لگا رہتا ہے. تو سب سے یعنی جو ایکٹیویٹیز ہیں انسان کی، وہ سب کے سب کا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے، کمانا. تو بیسک ایکٹیویٹیز جو ہے یہی ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ تم کیا کرتے ہو، تو بتائے کہ میں یہ جاب کرتا ہوں، یہ بزنس کرتا ہوں. تو کرنا کا مطلب ہے کمانا اس دنیا میں. تو فرمایا کہ ایک بات یہ پوچھی جائے گی کہ تم نے جو پیسہ کمایا وہ کہاں سے کمایا، کہ لافل طریقے سے یا ان لافل طریقے سے. اور دوسری بات یہ پوچھی جائے گی کہ جو کمایا اس کو کہاں خرچ کیا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 2 بات ہوئی. تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا جانا اور جو جانا اس کے مطابق کیا عمل کیا. 2 ہی چیزیں انسان کی ساری ایکٹیویٹیز کا یعنی وہ رہتی ہیں، سینٹر بنی رہتی ہیں. یعنی ارننگ اور لرننگ. ارننگ اور لرننگ. تو ارننگ میں کیا ہے؟ کمانا اور خرچ کرنا. لرننگ میں کیا ہے؟ جاننا اور اس کے مطابق کرنا. یہ 4 بیسک ایکٹیویٹیز ہیں انسان کی. تو ارننگ کے 2 آسپیکٹ ہیں، لرننگ کے بھی 2 آسپیکٹ ہیں. تو کل 4 ہوئے یہ. تو بیسیکلی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، وہ انہی 4 سوالوں پر فیصلہ ہوگا. اسی پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون ڈیزرو کرتا ہے پیراڈائز کے لیے، کون ڈیزرو نہیں کرتا. اسی پر ہیل اور پیراڈائز کا وہ کیا جائے گا. یعنی ان 4 سوالوں میں جو پورا اترے گا اس کے لیے پیراڈائز ہے، ایٹرنل ورلڈ. اور جو اس سے پورا نہ اترے اس کے لیے ہیل ہے. اسی تھیوری یا اسی کانسیپٹ کا نام ہے آخرت. تو دیکھیے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے کوئی آدمی سکسیسفل ہوگا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں.
یہ بات کو جاننا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیے. یہ دنیا جو بنانے والے نے بنائی ہے، یہ صرف پھولوں کی دنیا نہیں ہے، پھولوں کے ساتھ یہ کانٹے کی دنیا بھی ہے. You know, every rose plant has two different items, flower and thorn. This is so is the case of our world. یہاں پر پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں. یعنی لائکس اور ڈس لائکس دونوں ہیں، پلیزنٹ اور ان پلیزنٹ دونوں قسم کی چیزیں ہیں. نگیٹو آئٹم اور پازیٹیو آئٹم دونوں یہاں موجود ہیں. اس کے بیچ میں آپ کو ڈال دیا گیا ہے اور فریڈم دے دی گئی ہے. اب اپنے علم اور اپنی فریڈم کو یوز کر کے، اس کو استعمال کر کے، یا تو آپ اپنے کو کوالیفائی کرتے ہیں یا اپنے کو کوالیفائی نہیں کرتے. اسی پر آخرت میں فیصلہ ہوگا. تو میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے پیراڈائز کا، وہ یہ نہیں ہے جو مسلمان ہے وہ سب جنت میں جائے گا، جو مسلمان فیملی پیدا ہو گیا ہے وہ سب کا سب جائے گا وہ پیراڈائز میں، اور جو نان مسلم ہے وہ سب ہیل میں جائیں گے. یہ جھوٹا نظریہ ہے، جھوٹا کانسیپٹ ہے. میرے پاس ایک بار رات کو ایک صاحب آئے، شاید 11 بجے رات کو بیٹھے کچھ دیر میرے پاس، ایک مسلم. تو بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ میں ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوا، اور اس طرح سے مجھے موت کے بعد یہ ریوارڈ ہے میرے لیے کہ پیراڈائز مجھے ملے گی. یہ جھوٹا کانسیپٹ ہے. کوئی بھی آدمی یاد رکھیے صرف اس لیے پیراڈائز میں نہیں جائے گا کہ وہ مسلم فیملی میں پیدا ہو گیا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے اس کا ایک اسپرٹ ہے، اس کا ایک فارم ہے. صرف فارم والے اسلام پر اگر وہ پریکٹس کرے تب بھی اس کے لیے پیراڈائز نہیں ہے. اسپرٹ والے اسلام کو کرنا پڑے گا اسے، تب اس کے لیے پیراڈائز ہے. جیسے بہت سے مسلمان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں انیمل کو سیکریفائس کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری پیراڈائز پکی ہو گئی. انیمل کو سیکریفائس کر کے فزیکلی پیراڈائز پکی نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یعنی گاڈ کو فلیش اور بلڈ نہیں پہنچتا، یعنی اینیمل کا فلیش اور بلڈ نہیں پہنچتا، گاڈ کو تمہاری اپنی اسپرٹ پہنچتی ہے. کتنا کلیئر ہے یہاں پر کہ کوئی بھی فارم، کوئی بھی ریچولس کر کے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوالیفائی کریں پیراڈائز کے لیے. کوئی فارم، کوئی سیٹ آف ریچولس، کوئی ایٹیکیٹ آدمی کو پیراڈائز میں لے جانے والا نہیں ہے. جو چیز پیراڈائز میں لے جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ اسپرٹ. وہ اسپرٹ. دیکھیے قرآن میں بہت ہی کلیئر ہے یہ بات. قرآن میں کہا گیا ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی پیراڈائز کا ریوارڈ اس کو ملے گا، اس انڈیویجول کو جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ عربک ورڈ ہے
اس کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن. پیراڈائز اس کو ملے گی جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا. سو اونلی پیوریفائڈ سول ول بی ریوارڈڈ پیراڈائز. یعنی اس دنیا میں جس نے اپنے آپ کو ایک پیوریفائڈ پرسنالٹی بنایا, اس کے لیے پیراڈائز ہے. تو کیا کہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا, پرسنالٹی کو پیوریفائی کرنا, یہ ہے وہ چیز جس سے کوئی ڈیزرو کرے کوئی آدمی پیراڈائز کا. کسی فارم کو کر کے, کئی سیٹ آف ریچولس کو کر کے, کچھ بھی کوئی ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کر کے, کبھی کسی کو پیراڈائز ملنے والی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا لفظ آج کل فزیکل سینس میں بولا جاتا ہے, میں وہ نہیں بول رہا ہوں. وہ ہے باڈی ڈیولپمنٹ. آج کل بولا جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ورڈ زیادہ تر باڈی ڈیولپمنٹ کے معنی میں, وہ ایک الگ چیز ہے. میں بول رہا ہوں اسپریچول ڈیولپمنٹ کے سینس میں. جو اسپریچول پرسنالٹی آپ کی ہے اس کو ڈیولپ کرنا, اس سینس میں بول رہا ہوں میں یہ ورڈ. تو قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. We created man in the best mold. Then we cast him down in the lowest of the low. یعنی انسان کو ہم نے بنایا بہت اچھی بناوٹ کے ساتھ, بیسٹ بناوٹ. یعنی وہ اینیمل سے اچھا ہے, وہ ماؤنٹین سے اچھا ہے, وہ اوشن سے اچھا ہے, وہ اسٹار آف پلانٹ سے اچھا ہے. جو کوالٹیز ہیں انسان کے اندر وہ سب سے اونچی کوالٹیز ہیں, لیکن پھر ڈال دیا اس کو نچلے, ایک دم نچلے گڑھے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پوٹینشیل اور ایکچوئل کو بتایا گیا ہے. پوٹینشیل اور ایکچوئل, یعنی پوٹینشیلی ایوری ہیومن بینگ فائنسٹ بینگ. جو آپ کے پوٹینشیل ہے, جو آپ کے ادھر نیچر ہے, اس کے اعتبار سے اب بہت ہی اونچی چیز ہے. لیکن لویسٹ آف دا لو, یعنی یہ دنیا جہاں رکھا گیا ہے, جہاں سیٹل کیا گیا ہے, وہاں کیا ہے؟ وہاں اینیمیٹی ہے, وہاں لسٹ ہے, وہاں ریونج ہے, وہاں اینگر ہے, وہاں نگیٹیوٹی ہے, وہاں تھارن ہے. یہاں ڈال دیا گیا ہے. یہ قرآن کی سورہ 32 میں بتایا گیا ہے, اور بھی کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہم نے بہت ہی اچھا, پوٹینشیلی ویری ویری گڈ ہیومن بینگ. لیکن اس کو سیٹل کہاں کیا گیا ہے؟ سیٹل کیا گیا ہے ایسی جگہ جہاں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے, ہر طرف بڈ ہی مڈ ہے, ہر طرف تھارن ہی تھارن ہے. ہر وقت کوئی پرووک کرنے کے لیے موجود ہے, ہر وقت کوئی آپ کو کوئی انپلیزنٹ سچویشن کریٹ کرنے کے لیے موجود ہے. ہر آدمی, آپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ ہر دن آپ کو کوئی ایسی انپلیزنٹ سچویشن پیش آتی ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے, آپ بھڑک اٹھتے ہیں, آپ کے اندر اینگر آ جاتا ہے. کچھ نہیں تو کسی غریب کو دیکھا تو آپ کے اندر آروگنس آ گیا کہ میں کتنا اونچا ہوں. کسی زیادہ رچ آدمی کو دیکھا تو آپ کے اندر وہ آ گیا, مالش آ گئی کہ دیکھو یہ اتنا اونچا چلا گیا, میں نیچے رہ گیا.
یعنی کسی نہ کسی آسپیکٹ سے ہر وقت نیگیٹو تھاٹ آتے رہتے ہیں آدمی کے اندر. تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا جو دل ہے، جب بھی کوئی برا تھاٹ آتا ہے اس کے اندر، مثلاً ایکسپیکٹیشن یا لسٹ یا اینگر یا ریونج، جتنے برے تھاٹ ہیں، جتنے نگیٹو تھاٹ ہیں، تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، کالا، ایک کالا دھبا. اور یہ پڑھتا رہتا ہے کہ سارا دل بلیک ہو جاتا ہے. یہ کا مطلب نہیں، یہ کلر کے لینگویج نہیں ہے، یہ ایک سمبولک لینگویج بتایا گیا ہے. اس کا مطلب سچ مچ دل کالا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کنڈیشننگ. ہر وقت آپ کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ سارا جو ہے آپ کا مائنڈ کنڈیشن مائنڈ بن جاتا ہے. چنانچہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی لمبی میری عمر ہو گئی، آج تک کسی ایک انسان کو نہیں پایا میں نے جو نگیٹو تھنکنگ سے خالی ہو. ہر آدمی نگیٹو تھاٹ میں جیتا ہے، بڑا سے بڑا افسر بھی، اور بڑے سے بڑا ریچسٹ آدمی بھی نگیٹو تھاٹ میں جی رہا ہے، پور آدمی بھی نگیٹو تھاٹ میں جی رہا ہے. کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی آدمی اس کو پرووک کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو پریشانی آ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ انڈیا کا سب سے بڑا ریچسٹ آدمی تھا دھیرو بھائی امبانی. ان کے 2 بیٹوں کو اب لیجیے، دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نگیٹو تھاٹ آ گئے. تو کوئی بھی پوزیشن آدمی کو اس سے نہیں بچاتی کہ اس کے اندر نگیٹو تھاٹ نہ آ جائے. کیوں؟ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جو قرآن میں کہا کہ اسفل سافلین، لوسٹ آف دا لو. ہر طرف تھارن ہے، ہر طرف بشز ہیں، ہر طرف کوئی نہ کوئی پرووکیشن ہے. اس سے یعنی کوئی ایسی اسپاٹ نہیں دنیا میں ہے جہاں آپ اس سے بچے ہوئے ہو، کوئی ایسا اسپاٹ نہیں. کل میں جب 9 تاریخ کو جب میں جا رہا تھا دلی سے حیدرآباد، تو ایئرپورٹ پر کیا ہوا، ایئرپورٹ پہ ہوا کہ وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی. یعنی ایئرپورٹ کیا تھا، وہ یعنی بس اسٹیشن بنا ہوا تھا. اب جو بھی ریزن اس کی ہو، جو بھی ریزن ہو، لیکن ایئرپورٹ پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. اور اکثر فلائٹ لیٹ تھی، بلکہ سب فلائٹ لیٹ تھی. تو لائن میں لگے ہوئے تھے لوگ، پیسنجر. ایک آدمی ایئرپورٹ کے آدمی غصہ ہو گیا، کہا کیا ہے تمہارا ایئرپورٹ، یہ تو بس اسٹیشن سے بدتر ہے. بس دین دی بس اسٹیشن. اب دیکھیے اس کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو اس نے ٹکٹ لیا ہوائی جہاز کا. وہ جا رہا ہوگا جہاں اس کا، وہاں بھی اس کا کوئی بیس ہوگا تب تو وہاں جا رہا ہے وہ. تو اس کے پاس پیسہ ہے، ہوائی جہاز کے سفر کے لیے ٹکٹ ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے. اور پھر بھی اس کو دیکھیے ایک بات ایسی پیش آئی کہ اس کو نگیٹو تھاٹ آ گیا اس کے اندر، اسے جھگڑنے لگا اس آدمی سے. تو نگیٹو تھاٹ کی کوئی بھی حد نہیں، چاہے ایک عام آدمی ہو، جارج بش ہو. جارج بش کو نگیٹو تھاٹ آ گیا عراق کے خلاف، انہوں نے بمبارمنٹ شروع کر دیا اس کی. سب کو ایسے ہی. کوئی میں مثال دینے کا مطلب نہیں کہ ایک آدمی، کوئی سارے ہی انسان جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ایسے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، سیڈ ایکسپیرئنس، جو ان کے اندر نگیٹو تھاٹ پیدا کرتے ہیں. اسی سے ایسا کنڈیشن ہو رہے ہیں. کسی کو بھی آپ، کم از کم میں نے تو یہی پایا ہے، آپ بھی تلاش کر لیجیے، کوئی بھی آدمی مجھے نہیں ملا ہے جو نگیٹیوٹی سے پاک ہو.
ہر آدمی نگیٹو تھاٹ میں جی رہا ہے، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف. ابھی میں صبح کسی سے بات کر رہا تھا، کسی لیڈی سے، تو اس نے کہا کہ عورتیں جہاں اکٹھا ہوتی ہیں تو سب نگیٹو باتیں کرتی ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا، ایک پرنسپل بتا رہا تھا کہ نگیٹو کوشچن بھی اسلام میں حرام ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو برا سمجھیں، کہاں کہ یہ ایکسپلائٹر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہی برا نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. نگیٹو کوشچننگ بھی حرام ہے. نگیٹو کوشچننگ یعنی آپ کہیں گئے کسی آشرم میں، کسی گھر میں، کسی آرگنائزیشن میں، اب آپ وہاں پوچھتے ہیں کسی سے، مثلا ایک آفس میں ایک ورکر سے پوچھتے ہیں، ارے بھائی تمہارا باس جو ہے کیا کرتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کرتا تمہاری؟ یہ نگیٹو کوشچننگ. یہ کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ یعنی کیوں آپ یہ سوال کر رہے ہیں نگیٹو کوشچن؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارا باس جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے مجھ کو، دیکھو آفس کتنا صاف ستھرا ہے، کتنا ڈسپلن یہاں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ کہیں بھی دیکھیے، ہمارے میڈیا دیکھ لیجیے، چاہے پیپر میں ہو چاہے ٹی وی ہو، سب نگیٹو نیوز آپ دیکھیں گے، اس میں کوئی گڈ نیوز نہیں. میڈیا میں نگیٹو نیوز، گھر میں نگیٹو باتیں، ہر جگہ. آفس میں لوگ کام کرتے ہیں، جسے ملتا ہوں میں، ہر آدمی شکایت کرتا ہے میرا پروموشن نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. یعنی کوئی گڈ نیوز نہیں دیتا مجھے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے معاملہ ٹیسٹ کا معاملہ. یہ سب کیوں ہے؟ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے. یہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں جائے اور کہے کہ بھائی یہاں تو بیڈ ہی نہیں ہے، میں کہیں سوؤں گا کیسے یہاں پر؟ تو ایبسرڈ بات ہوگی. وہ ایگزامینیشن ہال اس لیے نہیں کہ تم وہاں جا کے سو، وہاں تو میں کرسی پہ بیٹھ کر کے پیپر کرنا ہے. تو ایک خدا نے انسان کو پیدا کر کے ایک ایسی دنیا میں رکھا جہاں ہر وقت اس کو کوئی نگیٹو ایکسپیرئنس پیش آئے، ہر وقت کوئی نگیٹو ایکسپیرئنس. اور پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ اس نگیٹو کو پازیٹیو بدلنا. یو ہیو ٹو کنورٹ یور نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی. یہ کنورژن جو ہے، اسی پر آپ کا سارا معاملہ چھپا ہوا ہے. کنورژن، ہر وقت آپ کو کنورژن کرنا ہے. نگیٹو تھاٹ آئے تو اس کو ڈیفیوز کرنا ہے. نگیٹو تھاٹ آئے تو ایک اور سوچ، پازیٹیو سوچ لا کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو بنائے رکھنا ہے. کیونکہ نگیٹو تھاٹ تو آئیں گے، نگیٹو ایکسپیرئنس تو ہوں گے. آپ اگر یہ پروٹیسٹ کریں کہ نگیٹو آئٹم دنیا میں نہ رہے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹ ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو میں نے کہا کہ یہ سوچ بالکل ان اسلامک ہے. جو باتیں وہ ہیں اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیفیوز کر کے اپنے کو پازیٹیو بنائے رکھنا ہے. اس کو آپ پروٹیسٹ کا ایشو بنا رہے ہیں. وہ ڈیفیوز کرنے کا ایشو ہے، نہ کہ پروٹیسٹ کرنے کا ایشو. تو صرف پازیٹیو پرسنالٹی ہی پیراڈائز میں جائے گی. نگیٹو پرسنالٹی کے لیے پیراڈائز میں کوئی جگہ نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.